لائق سے تکریم حضرت علامہ و مولانا بدیع الزماں صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، برادر گرامی حضرت مولانا محمد جعفر ہاشمی صاحب قبلہ مد ظلہ عالی و نورانی، عزیزم حضرت مولانا محمد مدنی میاں و دیگر سادات کرام علماء ذوی الاحترام، گرامی قدر برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وقال إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکات و نجات کے لیے ایک بار اور جی لگا کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکات و نجات کے لیے نبی اور آل نبی پر ایک بار اور دل کی گہرائیوں سے درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے بالخصوص پیران پیر روشن ضمیر سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ عنایت سے جشن دستار بندی کے پربہار ایک حسین موقع کے بعد عزیزم مولانا محمد مدنی میاں کے والد بزرگوار نے جشن غوث اعظم کا انعقاد کیا اور اس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور اس حاضری کو ہم سب کے لیے دارین کی نعمتوں کا سبب بنائیں۔ فقیر قادری اپنی گفتگو کا آغاز امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے اس مائع ناز اشعار کے ساتھ کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے، جس میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور رفعت بیان کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا، اور کہتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے،
مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، اور تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ اور آگے بڑھ کر عرض کرتے ہیں کہ اے رضا چست غم اور جملہ جہاں دشمن تست، اے رضا چست غم اور جملہ جہاں دشمن تست، کردہ ام ما منے خود قبلائے حاجہ تیرا، کردہ ام ما منے خود قبلائے حاجہ تیرا۔ ایک بار اور محبت سے درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم اور آپ جس جلسے میں شریک ہیں، دارالعلوم شمس تبریز کے ایک نونہار طالب علم جنہوں نے درس نظامی میں عالمیت مکمل فرمائی، اس کی خوشی اور اس کی حوصلہ افزائی اور مسرت کے لیے یہ پروگرام رکھا گیا ہے، اور اس کا اصل مقصد کہ عوام اہل سنت پر اس بات کو باور کرایا جائے کہ قوم میں جب ایک بچہ اگر عالم دین بن جائیں، قاری قرآن بن جائیں، تو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک وہ کتنا معزز ہوتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے یہاں اس کے درجات کتنے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے چند باتیں میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اور رہی بات مولانا محمد مدنی میاں کی، کہ جنہوں نے کم و بیش 7 سال دارالعلوم شمس تبریز میں نکالے اور آپ کے علاقے میں ہی رہتے ہیں روزمرہ کے لیے، آپ انہیں جانتے ہی ہوں گے، لیکن میں نے اپنے بزرگوں سے اور اپنے اسلاف سے جو کچھ بھی سیکھا اور سنا تھا، اس میں جو طلبہ کی خصوصیتیں ہوتی ہیں، اللہ نے وہ ساری خصوصیتیں اللہ نے مولانا مدنی کے اندر اللہ نے عطا فرمائی، اور جتنے وہ سال دارالعلوم میں رہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ ہمیشہ پہلے نمبر پر ہی رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ یہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث پاک کا دامن، مولانا اور یہ عبدالرحیم صاحب برکاتی، اساتذہ دارالعلوم شمس تبریز، سبحان اللہ اور سبحان یہ ان کے والدین، ان کے اساتذہ اور آپ سب کی دعاؤں کا نتیجہ رہا کہ انہوں نے الحمدللہ کل کی یا پرسوں کی جو دستار ہوئی اس میں آپ نے وہ منظر دیکھا، تو مجھے خود کو اتنی خوشی ہے، کیونکہ یہ جب سے میں ان سے منسلک ہوں، ایسے تو ہر شاگرد ہوتا ہے لیکن ایک کوئی خاص بھی ہوتا ہے نا، تو انہوں نے جو میرا خیال رکھا اور جب تک وہ رہے اور انہوں نے وہ خدمتیں انجام دی ہے کہ میں ان کو اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ یوں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے جو ایک آدمی کہتا ہے نا کہ سگے بھائی سے جو برتاؤ کرنا چاہیے، انہوں نے میرے ساتھ ایسا ہی برتاؤ فرمایا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مزید بلندیاں عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو علم و عمل، اخلاص اور تقوی اور پرہیزگاری کا کوہ ہمالہ بنائیں، اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہترین ذریعہ بنائیں کہ وہ لوگوں تک بھی دین اور علم کا پیغام جو ہے گھر گھر تک پہنچاتے رہیں۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز ان دونوں آیتوں کے ترجمے کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، جس میں پہلا پیغام یہ ہے جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ
وبالوالدین احسانا. یہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو. یہ قرآن عظیم میں ماں باپ کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. اسی طرح پورے قرآن میں کم و بیش متعدد بار اللہ نے جہاں اپنی عبادت کا ذکر کیا، جہاں لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور جہاں صرف یہ کہا کہ میری ہی عبادت کرنا، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، وہاں ساتھ میں اگر کسی کا ذکر کیا تو وہ ماں باپ کا ذکر خیر فرمایا. یعنی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ ہمیں پیغام دیا. اب اس پیغام سے دنیا کے تمام بیٹوں کو یہ چاہیے کہ وہ جہاں جہاں اللہ کی عبادت کرے، فرائض کی پابندی کرے، وہاں ساتھ ساتھ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آئیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. تو یہ قرآن عظیم کا ایک حسن عمل ہے کہ جو ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا. اسی طرح کہیں وصیت کے نام سے، کہیں امر کے ذریعے متعدد بار ماں باپ کا ذکر خیر کیا. آج ہمارے یہاں یہ بھی آپشن ہے. یقیناً احادیث کی روشنی میں آپ دیکھنے جائیں گے تو حدیث شریف میں ضرور ماں کا حق جو ہے وہ باپ سے زیادہ ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ 3 مرتبہ یہ جواب دے کر کہ تجھ پر تیری ماں کا حق ہے، تجھ پر تیری ماں کا حق ہے، تجھ پر تیری ماں کا حق ہے، اور اس کے بعد حضور نے والد کا حق بیان کیا. لیکن آپ قرآن کے اسلوب کو دیکھنے جائیں گے تو اندازہ ہوگا کہ قرآن میں جہاں جہاں بھی ذکر کیا، ایک جگہ ایسی ہے جو وضع حمل کی صورت میں ہے، اس کے سوا جہاں بھی ذکر کیا وہاں والدین کا ذکر کر کے ماں باپ کو دونوں شریک فرمایا ہے. یعنی ماں کو بھی ساتھ میں اور باپ کو بھی کہا. پتہ یہ چلا ہر بیٹے کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے دونوں یعنی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کریں. اب وہ کریں تو کیا کریں؟ تو میں چند کلمات عرض کر دیتا ہوں تاکہ نوجوانوں کو بھی یہ سمجھ میں آ جائیں اور ہم سب کو سمجھ میں آ جائیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے. جیسا کہ فرمایا گیا کہ ماں باپ کو کبھی نام لے کر نہ پکارا جائیں، کیونکہ یہ ان کی بے ادبی ہے اور یہ خلاف ادب ہے. اور فرمایا اگر وہ سامنے نہ ہو تو پہچان کے لیے ان کا نام ذکر کیا جا سکتا ہے، کہ سامنے والا اگر پہچانتا نہیں ہو تو وہ نام کا ذکر کریں، اس میں بے ادبی نہیں ہوگی. ورنہ ان کے سامنے نام لے کر پکارنا یہ ماں باپ کے ادب کے خلاف ہیں. آگے ارشاد فرمایا ماں باپ سے اس طرح کلام کریں جیسے غلام اور خادم اپنے آقا سے بات کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت مولانا اشرف رضا صاحب قبلہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دوسرا حق ماں باپ کا ہی یہ ہے کہ جیسے غلام اور خادم اپنے آقا سے بات کرتے ہیں، ایسے ہی ہمیں اور آپ کو سب کو حکم ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسے ہی کلام کریں. آگے ارشاد فرمایا آیت رب ارحمہما سے یہ ثابت ہوا کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعائے رحمت بھی کریں اور دعائے مغفرت بھی کریں. یعنی جیتے جی بھی ان کے لیے یہ کر سکتے ہیں، اور یہ سب کے لیے عام حکم ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں. اس کے سوا اگر ماں باپ
اپنی خدمت کے لیے نوافل کام چھوڑنے کا حکم دے تو فرمایا نفل کام چھوڑ دے، پہلے اپنے ماں باپ کی خدمت کر لیں۔ یعنی نفل اگر کوئی چیز ہے، جیسے کوئی نوافل پڑھتا ہے کثرت سے، تو حکم یہ ہے کہ وہ نوافل کی کثرت چھوڑے، پہلے اپنے ماں باپ کی خدمت انجام دیں۔ اور آگے فرمایا تہ دل سے ماں باپ سے محبت رکھیں، یعنی دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں سب کا ویلکم ضرور کریں، لیکن ہر بیٹے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اپنے ماں باپ سے محبت کریں اور اس کا ثبوت بھی پیش کریں۔ آگے ارشاد فرمایا رفتار میں، گفتار میں، نشست میں، برخاست میں، ہر موقع پر اپنے ماں باپ کی عزت، ادب، تعظیم اور توقیر کو اپنے اوپر لازم جانیں۔ یعنی دنیا کے کسی بھی منصب پر آپ فائز ہو جائیں تو آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے والد یا آپ کی والدہ اگر آپ کی نظر کے سامنے ہوں تو آپ پھر اپنے منصب کا خیال نہ کریں، بلکہ پھر یہ سوچیں کہ سامنے میرے والدین کھڑے ہیں، بس یعنی ان کا ادب لازم جانیں۔ آگے ارشاد فرمایا ان کی شان میں جب بھی کلمات کہیں تو ایسا کوئی کلمہ نہ نکالے جو ان کی تعظیم یا ان کے ادب کے خلاف ہو، یعنی ہلکا ہو، بلکہ ہمیشہ ان کی شان کلمات کہیں۔ یعنی والدین کے لیے جب بھی ذکر خیر کریں تو بڑے بلند الفاظ کا چناؤ کریں جس کے ذریعے سے یہ اندازہ ہو کہ یہ والدین کا فرما بردار بیٹا ہے۔ آج ہمارے یہاں دیکھیے آپ دوستوں کی سب فرما برداری کرتے ہیں، ماں باپ کی فرما برداری کرنے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ دوست ہمیں کہیں کام نہیں آ سکتے، اگر ہمیں جنت تک بھی کوئی پہنچا سکتے ہیں نا تو یہ ماں باپ ہی پہنچا سکتے ہیں۔ آپ نے نہیں سنا، بڑی بڑی کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے، ایک شرابی بندہ یعنی جو شراب پیتا ہے، پورا گاؤں جانتا ہے، ماں باپ بھی جانتے ہیں، لیکن ایک عادت تھی، گھر سے نکلتا تھا تو ایک بات کہتا تھا، کہا ماں میں باہر جا رہا ہوں، بس اتنا۔ اب ماں کو خالی پوچھتا تھا، ماں جانتی تھی کہ بیٹا جا کہاں رہا ہے، لیکن ماں ہوتی ہے، اس کا رتبہ اسی لیے بلند ہے۔ یہ نہیں کہا کہ حجیانی ہو تو بلند ہے، عالمہ ہو تو بلند ہے، وقت کی رابعہ ہو تو بلند ہے، نہیں، ماں ہے اس لیے اس کا رتبہ بلند ہے، بس۔ اب یہ شراب پینے والا بچہ بھی خالی گھر سے نکلتا کہتا ماں میں باہر جا رہا ہوں، یعنی کم، بس وہ خالی یہ کہہ دیتا، یعنی اجازت لیتا، اپنی زبان میں یوں کہہ لیں رضا لیتا۔ اب وہ رضا لے کے نکلتا، اب ماں خالی اس کے اس رضا مندی پر راضی ہو جاتی کہ میرا بیٹا جا بھلے گناہ کرنے جا رہا ہے لیکن کم از کم اجازت لے کر ضرور گیا ہے۔ اب اسی وقت ماں ہاتھ اٹھاتی اور دعا کرتی۔ اب اچانک اتفاق کے بیٹے کا ہو گیا انتقال، کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا نا تو جنت میں وہ حاجی لوگوں کی صف میں کھڑا تھا وہ۔ اب جب یہ دیکھا نا اس نے تو پوچھا بزرگ نے، کہا تو اس لائق نہیں تھا کہ یہاں تک آ جاتا؟ تو کہا لائق تو نہیں تھا لیکن ماں کی دعا کام آ گئی ہے۔ کہا کیا؟ کہا ماں کی اجازت لے کر نکلتا تھا، اگرچہ گناہ کرنے جا رہا تھا، لیکن میرے نکلتے ہی ماں کہتی تھی مولا میں جانتی ہوں یہ گناہ کرنے جا رہا ہے لیکن کم از کم میری اجازت لے کے گھر سے نکلتا ہے، اس لیے میں اس سے راضی ہوں، میرا بیٹا جب تیرے دربار میں آئے نا تو جنت میں حاجیوں کی صف میں جگہ عطا کر دینا۔ یعنی گنہگار بندے کے لیے ماں کی دعا یہ اثر رکھتی ہے تو مجھے بتاؤ داڑھی والے بچے کے لیے کتنا اثر رکھتی ہوگی، نیکوکار بیٹے کے لیے کتنا اثر رکھتی ہوگی، اور وہ بیٹا اگر عالم بن جائیں، حافظ بن جائیں، قاری بن جائیں، ان کے لیے کتنا اثر رکھتی ہوگی، یہ ہم اور آپ سوچ سکتے ہیں۔ اور میں نے اپنی زندگی میں بارہا تجربہ کیا، میری والدہ کو شاید بہت سارے دوست احباب نے دیکھا بھی ہے، کبھی کبھی تشریف لاتی تھی اونا دور طالب علمی کے زمانے میں بھی، اور بیچ میں بھی کبھی کبھی میرے یہاں دارالعلوم کے طلبہ نے بھی دیکھا ہوگا، انہیں کچھ زیادہ کلمات نہیں آتے لیکن ان پڑھ ہونے کے باوجود بھی یہ ایک دعا دیتی ہے کہ بیٹا تجھے امام حسین کی دعا، بس۔ اب یہ اس جملے میں امام حسین کی 56 سال کی دعائیں شامل ہیں۔ میں کہتا ہوں میری ماں بڑی دعائیں عربی تو نہیں جانتی لیکن یہ ایک دعا میں وہ جنتی جوانوں کے سردار کی ساری دعائیں برکاتی کو دے رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماں کی دعا رکھتی بڑا اثر ہے۔ اگر آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے نا تو آج مولانا مدنی صاحب کے اس مسرت کے جشن غوث اعظم میں آنے کے بعد یہ تہیہ کر کے جائیے
کہ سب کو ایک طرف چھوڑیں, سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہ ماں باپ کے لیے آپ کو یہ الفاظ کہنے ہوں گے کہ جس کے ذریعے وہ راضی ہو جائیں. آگے فرمایا کہ ان کو راضی کرنے میں لگاتار کوشش کریں, اگر وہ ناراض بھی ہو جائیں پھر بھی کوشش کریں. صحابہ سے حضور ایک بار ماں باپ کی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں, اور اسی درمیان ایک بندہ کھڑا ہوا, عرض کیا یا رسول اللہ اگر ماں باپ ظلم کرے تو حضور نے 3 مرتبہ فرمایا اگرچہ ظلم کرے, اگرچہ ظلم کرے, اگرچہ ظلم کریں. یعنی ماں باپ اگر ظلم بھی کرتے ہوں تب بھی بیٹوں کے لیے حکم یہ ہے کہ ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہیں. یعنی یہ ماں باپ کا حق ہے. آگے سنیے, اپنے نفیس مال سے ان کو نہ بچائیں. یعنی نفیس مال جو ہے نا اس کو چھپا کر نہ رکھیں, بلکہ صاف ظاہر کر دیں میرے پاس اتنا مال ہے, آپ جب کہیں گے آپ پر لٹانے کے لیے تیار ہوں. آج ہم بیوی سے مطلب دکھا کے رکھتے ہیں, ماں باپ سے چھپا کے رکھتے ہیں. ماں باپ سے چھپائے نہیں, ماں باپ آپ سے کچھ زیادہ نہیں چاہتے. میں نے بہت تجربہ کیا اس معاملے میں کہ اگر ان کو کوئی بیٹا اگر 100 روپیہ بھی خوشی سے جمعہ کے دن دیتا ہوگا نا تو وہ نہیں بیٹا تیرے بچوں کو کام آئیں گے. یعنی وہ ماں یوں کہتے نہیں بیٹا تیرے بچوں کو کام آئیں گے. لیکن اگر وہ لے بھی لیتی اور آپ چلنے لگتے ہیں نا تو وہ دل سے دعا دیتی کہ اللہ میرے بیٹے کو پھر کسی کا محتاج نہ کرنا. آپ نے تو 100 دیے ہیں, اس نے جو دعا دی ہے نا وہ اربوں خربوں کی نہیں, بے حساب اس نے دعا دی ہوتی ہے. اور بیٹے کو پھر اتنا مالدار بھی بنا دیا جاتا ہے. خدمت کیجیے آپ کے مال سے, اس کو بچائیے نہیں کہ بچا کے نہ رکھیے کہ جس کے ذریعے آپ یہ محسوس کر لیں کہ میں ماں باپ سے بچا کے رکھوں گا تو مالدار ہو جاؤں گا. نہیں, آپ خود ہی ماں باپ کے لیے رکھیے. آگے ارشاد فرمایا وہ جب تک زندہ رہیں ان سے حسن سلوک کرتا رہیں, اور دنیا سے چلے جائیں اگر وہ وصیت کر کے گئے ان کی وصیتوں کو پورا کریں, ان کے لیے جتنا بن سکے ایصال ثواب کریں اور مغفرت کی دعا کریں, اور ہر ہفتے ان کی قبر کی زیارت کریں. ایک کم و بیش میں نے اس آیت کے ضمن میں 9 یا 10 تقریباً یا 12 کے قریب ان کے حقوق بیان کر دیے. یہ ماں باپ کی شان ہے. لیکن میں آپ کو عرض کروں کہ جس کو قرآن نے یہ کہا کہ یہ اتنی بڑی شان کے مالک ہیں, نعرہ تکبیر. سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ان آیتوں کے ضمن میں نے 12 کے قریب آپ کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق بیان فرمائے. اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ماں باپ کا رتبہ اللہ نے اتنا بلند کیا ہے تو فرمایا گیا کہ استاد یہ ماں باپ سے بھی بڑے درجے میں ہیں. اب جنہوں نے جس کو پڑھایا ہوتا ہے اور جن کے پاس پڑھے ہوتے ہیں نا وہی ان کی قدر سمجھ سکتے ہیں. یہ سب کو میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا, لیکن ایک طالب علم کی خاصیت دیکھیے, میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں جو آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے. ایک اسٹوڈنٹ ہو جو میڈیم انگلش میں پڑھتا ہو اور ایک بچہ ہو جو کسی مدرسے میں پڑھتا ہو. اب اس کا فرق دیکھیے گا کہ ان کے دلوں میں ان کے اساتذہ اس بات کو کس حد تک بٹھاتے ہوں گے یہ آپ خود سوچ سکتے ہیں. اگر ماسٹر صاحب, پروفیسر صاحب یا جو بھی ہیں, اگر وہ بولے کہ کوئی چیز لے آؤ, مثال کے طور پر اگر انہوں نے کہا کہ سگریٹ لے آؤ, اب سگریٹ میں کئی قسمیں آتی ہیں. اب بچہ گیا دکان پہ اور جو سر پیتے تھے وہ نہیں ملی, دوسری ہے, اس نے کہا یہ ہے, کہا لاؤ نا چلے گی, یہ لے کر وہ چلا آئے گا. لیکن آپ کسی طالب علم کو اگر کسی استاد نے بھیجا اور کہا کہ یہ چیز لے کے آؤ, اور وہ اگر دکان پہ نہیں ملتی نا تو وہ دکان والا یہ کہے نا یہ بھی لے جاؤ نا چل جائے گی, تو وہ کہتا ہے نہیں میں اپنے استاد سے بغیر پوچھے لے جا نہیں سکتا. یعنی اتنی خاصیت اس کے اندر یہ بھر دی جاتی ہے. یہاں بچہ جب ادارے میں داخلہ لیتا ہے نا تو سب سے پہلا کلاس جو ہوتا ہے اس کی شروعات یہ ہوتی ہے, ہر ادارے میں ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ مدرسے کی اہمیت اتنی بڑی اللہ اس کے رسول کے نزدیک کیوں ہے, ان اساتذہ کا مرتبہ کیوں ہے, اور ان طلبہ کا مرتبہ کیا ہے. جیسے استاد کلاس میں داخل ہو یا طالب علم کلاس میں داخل ہو تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ استاد کے آتے ہی وہ ادب کے لیے کھڑے ہو جائیں. یعنی اپنے استاد کا وہ ادب کریں
اور یہ ادب کراتے کراتے انہیں چند سال میں اتنا عادی بنا دیا جاتا ہے کہ وہ پھر ہر اہل علم کا ادب کرتا ہے. اور گھر جاتا ہے نا تو اسکول کا بچہ آ کے جلدی ہاتھ پیر نہیں چومتا، لیکن مدرسے سے جو بچہ آتا ہے نا وہ فوراً ماں باپ کے ہاتھ پیر چومتا ہے. یہ مدرسہ قرآن سکھاتا ہے، حدیث سکھاتا ہے، اور اس قرآن اور حدیث کے آئینے میں انہیں جہاں اپنے اساتذہ علماء کی قدر بتاتا ہے وہاں وہ بڑوں کی قدر بتاتا ہے، چھوٹوں کی شفقتیں بتاتا ہے، ماں باپ کا احترام بتاتا ہے. مسجد، مدرسے، خانقاہیں، درگاہیں، یہ سارے نظام کا اگر کہیں یکساں درس دیا جاتا ہے تو اس سے دارالعلوم کہتے ہیں. تو یہ مدرسے کا سب سے بڑا بینیفٹ ہے. اب میں علم کے حوالے سے اور علماء کے حوالے سے اللہ اس کے رسول کے جو فرامین ہیں میں چند باتیں ان کے حوالے سے عرض کر دوں تاکہ ہمیں اور آپ کو پتہ چلے کہ ہم جن کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں یا جو ہمارے ماں باپ کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں یا جو ہمارے بچوں کے نکاح پڑھاتے ہیں، یہ علماء ائمہ کی قدر کیا ہوتی ہے، اللہ نے کتنا بلند کیا ہے. سب سے پہلے ارشاد فرمایا اللہ کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جن کو اللہ نے علم والا بنایا ہے، یعنی جن کے پاس علم ہے وہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں. آگے ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اللهم صل على سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ دیکھیے ہماری اور آپ کی خوش بختی ہے، بالخصوص حضرت مولانا بدیع الزماں صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کی دعوت پر حضور شیخ المشائخ حضرت حضرت علامہ مولانا سید محمد ہاشمی میاں المعروف پیر باپو قادری رضاقی دامت برکاتہم القدسیہ بنفس نفیس اس جلسے میں حاضر ہیں، اور اللہ رب العزت نے انہیں وہ وسیع تر سینہ عطا فرمایا ہے کہ جنہوں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے لے کر آج تک، اور اللہ تعالیٰ حضور والا کا سایہ ہم غلاموں پر قائم اور دائم فرمائیں، انہوں نے ہمیشہ علماء، سادات، مشائخ ان کے لیے اپنے سینے کو سمندر سے بھی زیادہ وسیع بنا ڈالا ہے. اور آج بھی پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس جلسے میں جتنے سادات اور علماء آئے نا تو ایسا لگتا ہے کہ اتنی کم عمری میں اتنے سارے سادات، مشائخ اور علماء کے دلوں میں جگہ بنا لینا یہ سب کے بس کی بات نہیں، یہ اللہ خاص انتخاب کرتا ہے. اور حضور غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جن پر خصوصی خاص فیضان نظر ہوتی ہے انہی کا یہ انتخاب فرماتے ہیں، اور انہی شخصیات میں حضور شفیق ملت کے لخت جگر حضور سیدی سرکار محسن ملت دامت برکاتہم القدسیہ کی ذات سبحان والا اللہ. صفات ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیر باپو کا دامن. سبحان اللہ، سبحان کبھی اللہ. کبھی ہم لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں نا تو مولانا لوگ سب بیٹھے ہوتے ہیں تو چرچا ہوتی ہے، اور میں تو بہت جلدی مذاق میں چرچا کرتا رہتا ہوں تو لوگ اس کو آسانی سے مطلب سمجھ بھی جاتے ہیں. لیکن ہم لوگ کبھی جمع ہوتے ہیں تو یہ چرچا کرتے ہیں. سمو شادی باوا سالوں سے کرا رہے ہیں اور ہو رہی ہے، اس میں جو بیٹیوں کے لیے جو کریاور ہوتا ہے نا تو اچھی خاصی تعداد میں ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ دارالعلوم شمس تبریز کا یہ 8واں سالانہ مطلب یہ جلسہ دستار بندی تھا. یہ جلسہ دستار بندی میں بچوں کو جو انعامات دیے گئے نا، اب دیکھیے پورے گجرات میں اتنا زیادہ انعام کہیں نہیں دیا جاتا جتنا الحمدللہ بچوں کے لیے حضور محسن ملت کوشش فرماتے ہیں، اور ان بچوں کو بھی اتنے بڑے انعامات سے سرفراز فرماتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں اساتذہ اور اسٹاف کو بھی یہ بڑا نوازتے ہیں. تو یہ ان کی وہ وسعت ظرفی ہے جو اہل علم کے لیے، طلباء کے لیے، علماء کے لیے، سادات کے لیے ان کے دل میں اللہ نے عطا فرمائی ہے. دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے بس ان بزرگوں کا سایہ قائم اور دائم فرمائیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے اہل علم لوگوں کو بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا دوسری جگہ پر، تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟ یعنی یہ فرق بتایا. پتہ یہ چلا جو جانکار ہیں اور جو انجان ہیں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے.
آپ کسی کو کتنا زیادہ کیوں نہ چاہتے ہو، کتنا زیادہ کیوں نہ چاہ لیں، لیکن اگر آپ محسوس کرنا چاہیں نا تو وہ مصلی امامت پر آپ کو محسوس ہو سکتا ہے. یعنی ہر بندے کو ہم مصلی امامت پر کھڑا نہیں کر سکتے. یہ اسی کو کھڑا کرنے کا حکم ہے جن کو فقہی مسائل کی زیادہ جانکاری ہو. یعنی یہ علم کی شان ہے. قرآن بیان کر رہا ہے ہر جانکار اور انجان یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اس کی اہمیت بتاتے ہوئے یہ جملہ استفہامیہ کہہ کر لوگوں کو یہ باور کرایا کہ اللہ اس کے رسول کے نزدیک علم والے بڑی شان کے مالک ہیں. آگے سنیے، انہی دونوں فرمان خدا مندی کے تحت باب مدینۃ العلم جن کا لیبل ہے، یعنی جن کی پہچانی حضور نے یہ کروایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اب رسول اللہ شہر علم ہے اور اس کے دروازے مولائے کائنات ہیں. وہ خود ان دونوں آیتوں کے بعد ارشاد فرماتے ہیں الناس موتا و اہل العلم احیاء، فرمایا بے علم لوگ مردہ ہیں اور علم والے ہی زندہ ہیں. یعنی ان کی شان یہ بیان کی کہ جن کو اللہ نے علم دیا تو خالی علم نہیں دیا بلکہ چلتے پھرتے لوگوں میں انہیں زندہ انسان بنایا ہے. یعنی یہ علم کی بدولت انہوں نے زندگی ثابت کی. آگے ارشاد فرماتے مولا کائنات رضینا قسمت الجباری فینا لنا علم وللجہال مال، فرمایا ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہیں کہ اس نے ہمیں علم دیا اور جاہلوں کو مال عطا فرمایا. اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، فرمایا علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. اب یہ آیتیں، یہ احادیث اور مولا کائنات کے فرامین کے مطابق اللہ نے ان علم والوں کو بڑے رتبے عطا فرمائے ہیں. اب وہ طالب علم ہو تو بھی بہت بلند ہے. اب اس کی بلندی کے لیے اتنا ہی کہہ دینا کافی ہوگا کہ جب بچہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتا ہے نا تو اس کے قدموں کے نیچے اللہ کے مقدس فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اور اس کو صرف راضی کرنے کے لیے. وجہ اس لیے کہ بچہ دین مصطفیٰ کا علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے. اب جب طالب علم کے لیے اتنا پروٹوکول ہو سکتا ہے تو مجھے بتاؤ کہ جو مسند پر بیٹھ کر ان کے اساتذہ انہیں عالم دین پڑھاتے ہوں گے اللہ کے نزدیک ان کا پروٹوکول کتنا ہوگا، یعنی ان کے لیے فیسلٹیاں کتنی ہوگی. اور آگے سنیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے بعد کہ اب یہ جو علم کی فضیلتیں جتنی بھی قرآن اور احادیث میں ہیں اب اس سے مراد کیا ہے. تو حضرت جلیل القدر محدث حضرت محمد بن سیرین فرماتے ہیں ان ھذا العلم دین، فرمایا یہ تمام فضیلتیں جو قرآن اور احادیث اور اسلاف کے اقوال میں موجود ہیں تو فرمایا اس سے قرآن اور احادیث اور دین کا علم مراد ہے. یہ ہمارے اور آپ کے حالات یہ بن چکے کہ ہم نے کچھ چیزوں کو الگ کر دیا جس کو ہم اور آپ سمجھتے ہیں. میں آپ کو سادی بھاشا میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں، آپ اس کو لے کر جائیے گا تاکہ لوگ یہ باور نہ کرائیں کہ برکاتی نے صرف یہ مدرسوں کی شان بیان کی. ہرگز نہیں، خالی طالب علم جو مدرسے میں پڑھتے اس کی شان بیان کی. آپ خود سنیں گے نا تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہمارے یہاں جو درس نظامی کرائی جاتی ہے، یعنی 8 سالہ کورس ہوتا ہے، کہیں 6 سال ہوتا ہے، الگ الگ نصاب ہوتے ہیں، اس حساب سے کرائے جاتے ہیں. لیکن آپ دیکھنے جائیں تو جتنے سبجیکٹ یونیورسٹی میں، کالج میں، اسکولوں میں پڑھائے جاتے ہیں اگر آپ پلٹ کر دیکھنے جائیں گے تو یہ سارے سبجیکٹ بھی ہمارے بہترین اکابرین نے یہ سارے سبجیکٹ مدرسے میں بھی داخل کر رکھے ہیں. اب آپ یہ سوچیں گے کہ مولانا سائنس کا ہے، ہمارے یہاں فلسفہ پڑھایا جاتا ہے. آپ کہیں گنت کا ہے، ہم نے کہا یہاں سیراجی پڑھائی جاتی ہے. یعنی علم وراثت پڑھا کر اس سے پہلے علوم وراثت کے اصول پڑھائے جاتے ہیں. اور اس کے سوا آپ اصول شاشی کو اگر آپ دیکھنے جائیں نا تو یہ سارے انگریز جو ساری چیزیں پڑھاتے ہیں یہ صرف اسکولوں میں نہیں بلکہ باقاعدہ اصول شاشی اور اس کے سوا جو بھی دینی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں نا یہ سارے سبجیکٹ، یہ ہدایہ اور یہ دیگر کتابوں میں جو فقہی کتابیں ہیں اس میں بھی پڑھائے جاتے ہیں. پتہ یہ چلا
مدرسہ خالی عالم نہیں بناتا، اندر ہی اندر اس سے بہترین گنیت کا جانکار بھی بناتا ہے، یعنی وراثت تقسیم کرنے کا عالم بھی بناتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں آپ کہیں گے مولانا ڈاکٹری کہاں لینے جاؤ گے؟ میں نے کہا اس سے بڑا ڈاکٹر اور کیا ہو سکتا ہے کہ جہاں ڈاکٹر جواب دے دیتا ہے نا، تو دارالعلوم مسکینیہ سے فارغ ہونے والے اور شفیع ملت کی تربیت میں آنے والے حضور محسن ملت کو فون کر کے بتایا جاتا ہے راجکوٹ کا ڈاکٹر نے جواب دے دیا اب شفا نہیں مل سکتی، اس کی دوا نہیں مل سکتی۔ حضور شفیع ملت کا شہزادہ کہتا ہے واپس اونا لے آؤ، اور اونا لے آیا جاتا ہے۔ حضور شفیع ملت کا بیٹا اپنی خانقاہ میں بیٹھ کر ایک بار سورہ فاتحہ دم کر کے دیتا ہے، جہاں ڈاکٹر رجا دے دیتا ہے وہاں نئی زندگی ایک عالم ربانی دم کر کے پانی دیتا ہے، اس میں نئی زندگی عطا فرماتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یعنی جہاں سائنس دم توڑ دیتی ہے وہاں رسول اللہ کے نائب سورہ فاتحہ کے ذریعے لوگوں کو نئی زندگی عطا کر سکتے ہیں۔ اور یہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ فیکم بازی نہیں ہے، اس کو یہ نہ سمجھیے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات من گھڑت ہے، نہیں، ہمارے یہاں آج بھی ہماری عقیدت یہی ہے۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ حضرت شاہ بابا کوئی پروفیسر کا نام ہے؟ سید شاہ بابا کوئی پروفیسر کا نام ہے؟ زاہد میاں بابا کوئی پروفیسر کا نام ہے؟ حضور شفیع ملت کوئی پروفیسر کا نام ہے؟ جتنی بھی درگاہوں کے نام لے لوں کوئی پروفیسر ہے؟ آپ کہیں گے نہیں۔ میں نے کہا انہوں نے پڑھائی کہاں کی؟ آپ کہیں گے چاہے ان کا گھر کا مدرسہ ہو یا ان کے پیر و مرشد کا ہو، تھا تو مدرسہ، پڑھایا گیا قرآن، پڑھائی گئی حدیثیں۔ یعنی یہ مزارات بھی ہمیں اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں قرآن کا جو جانکار ہوگا اگر بچہ مر بھی جاتا ہے نئی زندگی کوئی دلا سکتا ہے نا تو کوئی حافظ قرآن یا عالم قرآن ولی کی صورت میں ہی دلا سکتا ہے۔ اور یہ باتیں آیا ہیں، لیکن آج ہماری کمزوری کیا ہو گئی؟ ہم نے یہ سمجھ لیا جو ہماری اور آپ کی سطحی پر یعنی دماغی سطح پر یہ مولانا ای دور چھے نے پہلا نو تو ہوائے نے مولانا نہیں۔ تو میں کہتا ہوں جب پہلا نہ مولانا بدوئے سب کچھ تھے تو نکاح بھی قبرستان میں جا کے وہ مولانا صاحب کو اٹھاؤ نے، نکاح ان سے پڑھواؤ، ماں باپ کی نماز جنازہ بھی ان سے پڑھواؤ، بچوں کے کانوں میں بھی اذان ان سے دلواؤ، عقیقہ کی دعا بھی ان سے سیکھو۔ کام سب آج کے مولانا سے کروا رہے ہو اور بعد کے مولانا کی باتیں کر کے ان لوگوں کو حقیر سمجھ رہے ہو۔ کسی بھی طالب علم سے لے کر یا عالم تک کسی کو بھی حقیر مت سمجھنا، اس لیے کہ اللہ نے ان کے سینے میں قرآن اور دین کا علم عطا فرمایا ہے، اور فضیلت صرف علم کی وجہ سے ہے۔ اب آپ کہیں گے مولانا وہ تو عالم باعمل ہو، عمل یہ دوسرا فرض ہے، علم حاصل کرنا یہ پہلا فرض ہے، اور اسی بنیاد پر اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ اب ہماری یہاں کلچر ہے مولوی صاحب ہے نا، میں نے کہا مولوی صاحب کو کمزور نہ سمجھنا، اس لیے کہ یہی وہ مدرسے کے مولوی لوگ تھے کہ جب حضور غوث پاک بھی کسی کے پاس پڑھنے گئے نا تو وہ بھی شیخ حماد کی صورت میں مولوی ہی تھے۔ اب مولوی کو لوگوں نے ہلکا بنا دیا، ورنہ لفظ ملا اور مولوی یہ پہلے کے بڑے بڑے علامہ جو ہوتے تھے ان کو کہا جاتا تھا۔ آج یہ جو علامہ نکل پڑا نا میرے جیسے رکھڑو سکڑو پھکڑ گرداری کو بھی علامہ کہا جاتا ہے، یہ علامہ نہیں ہوتے، علامہ خاص لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو اس دور میں ہے۔ اب تو ہر کوئی علامہ ہے۔ اب جو تحقیر کے لیے لوگ مولوی بولتے ہیں یا ملا بولتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ دیکھیے پہلے کی کتابیں، ملا جیون یہ کوئی عام بندے کا نام نہیں ہے، جہاں بڑے بڑے بادشاہ کے شہزادے پڑھتے تھے نا یہ ان کا نام ہے۔ پتہ یہ چلا یہ لفظ بڑا قدر والا تھا، لوگوں نے تحقیر کرتے کرتے ہلکا جانتے جانتے لوگوں میں ڈال دیا۔ کسی بھی عالم دین کو ہلکا مت لیجئے، بلکہ اللہ نے انہیں علم دیا، یہی اس کی شان ہے۔ اور آگے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، فرمایا انبیاء کرام کے وارث علماء ہیں۔ اور یہ باتیں ہمارے بزرگوں نے اور آج تک ہمارے اسلاف میں جو بھی لوگ چلے آ رہے ہیں نا انہوں نے یہ کر کے بتایا ہے۔ اب دیکھیے کل ہی یا پرسوں کے جو جلسے میں آپ نے دیکھا ہوگا، ایک نائب رسول خانقاہ میں بیٹھ کر اپنے ادارے کے لیے خالی آواز لگائیں، یہ صدا بلند کریں تو گجرات بھر کے ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ہی آواز تھی نا، یہ حضور محسن ملت کی دعوت تھی، ایک آواز تھی، ہزاروں لوگ جمع ہو گئے۔ اور سب سے بڑی خوبی کی بات ایک عرض کرتا ہوں، ابھی میری جب ہم لوگ گئے نا تو گفتگو ہوئی
کہ باقاعدہ ہم لوگوں میں یہ مشورے میں یہ بات داخل تھی کہ اتنا دور جلسہ رکھا ہے نا تو رحیم نگر سے گاڑیاں ہونی چاہیے، وڈلے سے گاڑیاں ہونی چاہیے، بسیں ہونی چاہیے، اتنا دور لوگ چل کے کیسے آئیں گے؟ لیکن حضور محسن ملت کا ایک جواب تھا، اللہ توکل، اللہ پر بھروسہ کر کے چھوڑ دو، اپنا جلسہ نہیں ہے، یہ رحمت عالم کانفرنس سجائی ہے، یعنی یہ رسول اللہ کے مہمانوں کے لیے بلایا، اللہ اس کے رسول پہ چھوڑ دو۔ ہم نے کوئی گاڑی نہ رکھی، نہ ادارے نہ رکھی، کسی نے نہیں رکھی، گاڑیاں اتنی جمع ہو گئی تھی کہ گراؤنڈ کم پڑنے لگا تھا۔ تو یہ رسول اللہ کا ایک بیٹا نائب رسول بن کر مسند ارشاد پر بیٹھ کر آواز لگاتا ہے، پتہ یہ چلا یہ بزرگوں کا فیضان چلا ہی آ رہا ہے جو آج تک محسن ملت کی صورت میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین ہیں اور مسند ارشاد پر بیٹھ کر وارث انبیاء بن کر ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ ان علماء اور طلباء کو ناقدر نہ سمجھو بلکہ ان کی قدر جانو، اللہ نے انہیں بلند رتبے عطا فرمائے ہیں۔ اور آگے ایک بات عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کر دوں، اور انشاءاللہ العزیز حضور محسن ملت دامت برکاتہم القدسیہ کے بھی چند ملفوظات ہم اور آپ ان کی زبان سے انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس شخص سے بھلائی چاہتا ہے اس سے دین کا عالم بنا دیتا ہے، یعنی اللہ جس سے بھلائی چاہتا ہے۔ آج ہم اور آپ سب سے چاہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے سب سے چاہتے ہیں، میں آپ کی اور ہماری چاہت کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ ہم جس کو بھلا چاہے کچھ بھی بنا دیں، لیکن اللہ جب کسی سے بھلائی کا وعدہ یا ارادہ کرنا چاہتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنے دین کا عالم بنا دیتا ہے، یعنی اپنے دین کی سمجھ دے دیتا ہے، مسائل پر دسترس دیتا ہے، فقہ عطا کرتا ہے اور فقیہ بنا دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا فقیہ یعنی جو مسئلہ جن سے ہم پوچھتے ہیں اس کو ہلکا نہ سمجھیے۔ ہمارے یہاں وکیل کی فیس ایک خالی سمجھداری لینے کے لیے جاؤ نا، کوئی مسئلہ سمجھنے کے لیے تو لوگ 50-50 ہزار مانگتے ہیں۔ آپ کا کوئی مسئلہ ہو جاوے اور کسی وکیل کو آپ بلائیے کہ ہمیں آپ سے 5 منٹ چاہیے، تو ہر وکیل بھی 5 منٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب وہ کیس لڑے گا تو لاکھوں روپے لے گا، لیکن آج بھی الحمدللہ کسی بھی بندے کو آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا، چاہے وہ مسجد کا امام ہو، مدرسے یا مکتب کا مدرس ہو یا کسی ادارے کے مفتی صاحب ہو، آپ لکھت 10 سوال لے جائیے اور لے جانے کے بعد کہیے کہ حضرت اس کے جواب دیجئے، کوئی مفتی صاحب یہ نہیں کہتے کہ ایک سوال پر 1000 روپیہ لگے گا۔ کہتا کوئی؟ میں نے تو آج تک کسی مفتی صاحب کو نہیں دیکھا، آپ نے شاید کہیں دیکھا ہو تو آپ مجھے بتا دیجئے گا، لیکن میں نے جہاں تک مفتیان نظام کو دیکھا، ہمارے مدارس کے مدرسین کو دیکھا، علماء مشائخ کو دیکھا، مسئلہ بتانے پر کبھی 1 روپیہ نہیں لیتے۔ پتہ یہ چلا یہ دین کا علم فری تقسیم کر رہے ہیں، یعنی دارالفتہ جس مدرسے میں ہوتا ہے نا، کسی ادارے کی بھی جانب سے دارالفتہ کا پیسہ نہیں دیا جاتا، دارالفتہ فری آف وہ اپنا وقت دے رہے ہوتے ہیں۔ اور جتنے بھی یہاں مساجد میں ہمارے امام ہیں، مسئلہ بتانے کے لیے اگر وہ وقت نکال کے کھڑے رہیں یا بتا دیں، اس کا پیسہ ہم نہیں دیتے۔ پتہ یہ چلا یہ رسول اللہ کا دین ہمیں فری میں سمجھا رہے ہیں، یہ اللہ نے ارادہ کیا، انہیں عالم بنایا، دین کی سمجھ دی، اور حضور نے آخری جملے کہہ کر ان کی شان اور بلند فرمائی، فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِم، یعنی دین کا فقیہ اللہ ہی بھلائی کے ارادے سے بناتا ہے، اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا، بنایا اسی نے، لیکن حضور فرماتے تقسیم میں کرتا ہوں۔ پتہ یہ چلا یہ علم جو ان کے سینے میں اترانا، یہ ان کے اساتذہ سبب بنے، ان کے سینے سے ڈائریکٹ رسول اللہ کے سینے میں منتقل ہوا اور ان کے سینے سے ان کے شاگردوں میں منتقل کیا گیا، اور حضور تقسیم کر رہے ہیں۔ جس کو جو بھی مراتب ملتے ہیں طالب علم میں، عالم میں، قاری میں، حافظ میں، مفتی میں، یہ ہمارے اور آپ کے عطا کردہ نہیں ہوتے، یہ علم ڈائریکٹ گنبد خضرا سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں قاسم ہوں، یعنی تقسیم کرتا ہوں، واللہ یعطی، اور اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ آپ کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، اور ان کے والدین کے لیے بھی مولانا مدنی صاحب کا عالمیت کی سند تک پہنچنا، یہ ہم سب کے لیے فخر کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں ان کی جوانی میں انہیں اس سند سے نوازا اور یہ مرتبہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ دعا کریں
اللہ ان کے علم و عمل میں بے شمار برکتیں عطا فرمائیں. آمین.